یؤمنون بالغیب۔ ہم اس آیا کی تفسیر کو دو موضوعات پہ رکھیں گے۔ ایک ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ جو قرآن ہے نا، یہ شکوک و شبہات سے بالا ہے، اس کے بارے میں کل بات کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں۔ اب اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، لیکن اس کی نشانیاں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں۔ یہ محمد بیٹا چھوٹا سا تھا، مدینہ ٹاؤن سے میں اس کی دوائی لے کے اپنے گاؤں کو جا رہا تھا۔ اس وقت یہ علاقہ سارا خالی تھا، تو برسات کا موسم تھا، تو جب وہاں سے گزر رہے تو چائنی انجینئر، یہ جو سٹیم پاور سٹیشن ہے اس کے اندر سلنسر لگانے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ وہاں ایک کوٹھی میں رہتے تھے، تو انہوں نے انڈر ویئر پہنے ہوئے، ٹارچیں پکڑی ہوئی، عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، تو وہ برساتی پانی سے نا میڈک پکڑ رہے تھے اور کچھوے پکڑ رہے تھے کھانے کے لیے۔ تو مجھے دیکھ کے نا بڑا ترس آیا، کچھ اس وقت جوانی بھی تھی تو جذبہ بھی ہوتا ہے۔ میں سوچ کے نا اگلے دن ان کے نا جہاں بھی وہ رہتے تھے چلا گیا۔ میں نے ان کا سے کہا میں نے بات کرنی ہے آپ سے۔ انہوں نے کہا جو ہمارا ہیڈ ہے نا اس سے بات کرو۔ تو میں نے اس سے، اب بات تو انگریزی میں تھی لیکن میں اردو میں رکھتا ہوں، میں نے کہا کہ کیا آپ اللہ کو مانتے ہو؟ کہتا نو۔ اب میں نے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے اس کے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے وہ رکھا کہ امام صاحب کی بھی اپنے زمانے کی اس بندے سے بات ہوئی جو اللہ کو نہیں مانتا تھا، اس کے ساتھ مناظرہ تھا۔ تو مناظرے والی جگہ پہ امام صاحب جان بوجھ کے لیٹ پہنچے۔ جب وہ پہنچے اس نے کہا کہ یہ تو بندہ ہی جھوٹا ہے، وعدے پہ پہنچا ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے مجھ سے ریزن پوچھو کہ میں لیٹ کیوں ہوں۔ انہوں نے کہا جی بتاؤ۔ کہنے لگے کہ میں نے دریا کے دوسرے کنارے سے آنا تھا، دریا میں فلڈ آیا ہوا تھا، کشتی وہاں پہ تھی نہیں، ایک درخت تھا، میں اس کے نیچے کھڑا تھا، تو میں سوچ رہا تھا کیسے جاؤں، تو درخت خود ہی کٹ گیا۔ کٹنے کے بعد وہ چیر ہو کے اس کے تختے بن گئے، وہ تختے خود بخود فٹ ہو کے کشتی بن گئی۔ اب کشتی بغیر ملا کے مجھے ابھی چھوڑ کے گئی ہے، اس لیے مجھے دیر ہو گئی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں نے پہلے کہا یہ تو بندہ ہی بیوقوف ہے، کبھی ایسے ممکن ہوا کہ درخت خود کٹ جائے، اس کے تختے بن جائیں، اس کی کشتی بن جائے اور کشتی بغیر ملا کے چھوڑ جائے؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے کہ تو سب سے بڑا بیوقوف ہے، ایک چھوٹی سی کشتی کے بارے میں تو نہیں مانتا خود بخود بن گئی، یہ ساری کائنات خود ہی بن گئی ہے، یہ ستارے آسمان پہ خود ہی مزین ہو گئے ہیں، یہ سورج، چاند، ستارے، یہ بادل، ہر چیز اپنے اپنے کام پہ لگی ہوئی ہے، تو اس کے پیچھے کوئی پاور نہیں، کوئی بنانے والا نہیں۔ اگر کشتی کے بارے میں تمہارا گمان ہے کہ پیچھے کوئی بندہ نہ ہو تو یہ بن نہیں سکتی، تو یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے۔ یعنی اب کوئی بندہ کہے کہ یہ پنکھے جو ہے نا مسجد میں خود ہی فٹ ہو گئے ہیں، تو ہم کیا کہیں گے اسے؟ جب وہ کہے کہ اوپر جو گلاس ہیں وہ خود ہی لگ گئے تھے، تو پاگل کہیں گے ہم اسے۔ یا کہے کہ یہ سریا جو تھا نا یہ سائز کا مسجد میں ہے، یہ خود بخود کٹ ہو کے وہاں پہنچ گیا ہے۔ تو یعنی تو یہ بات میں نے ان کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس نے جب یہ کہا کہ تو ٹھیک ہے میں مان گیا ہوں کہ اللہ ہے، اور ساتھ ہی اس نے خود ہی کہہ دیا کہ میں یہ بھی مان گیا ہوں کہ مسلمان جو ہے نا یہ اللہ کو مانتے ہیں، یہ صحیح ہیں۔ تو اس نے اگلا سوال کیا کہ مسلمان تو کئی طرح کے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ مسلمان کئی طرح کے ہو سکتے ہیں، نیک بھی، بد بھی، یعنی گناہ گار بھی، اور پھر مختلف نظریات کے مالک بھی، لیکن اسلام ایک ہی طرح کا ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ برکیف الحمدللہ۔ تو اس نے کہا کہ اسلام، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ سوال بڑا تیز آدمی تھا، کہتا جی اسلام کے اندر مرد اور عورت کا لباس یا اس حوالے سے کوئی بات؟ میں کہا جی ہاں، جس سے جسم کی اعضاء نظر نہ آئے۔ تو مجھے نہیں یاد تھا، پتا تھا کہ ساتھ والی کوٹھی پہ ایک لڑکا اور لڑکی پتنگ اڑا رہے تھے، تو انہوں نے وہ جینز پہنی ہوئی تھی دونوں نے، کہتا لائک دوز،
کہتا ان کی طرح۔ تو خیر وہ اس کے بعد مجھے وہاں سے آنا پڑا، لیکن بات میں نے ایک تو آپ کے سامنے یہ رکھی۔ ایسے ہی دیگر ائمہ کرام نے بھی مثالیں دی ہیں کہ بکری جو ہے نا شہتوت کے پتے کھاتی ہے، پتے کھانے کے بعد آؤٹ پٹ کی ہے، دودھ دیتی ہے، جب نیگریاں کرتی ہے۔ وہی پتے اونٹ کھاتا ہے، وہ اکیلی نیند کرتا ہے اگر نر ہے۔ وہی شہتوت کے پتے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو وہ ریشم پیدا کرتا ہے۔ یعنی فیکٹری میں خام مال ایک ہی طرح کا جا رہا ہے، یعنی ریشم کے کیڑے کے جسم کے اندر فیکٹری ایسی فٹ ہے کہ وہ اس خام مال سے ریشم بنا رہا ہے، بکری کے جسم میں جو مشینری فٹ ہے وہ یہ بنا رہی ہے۔ یعنی اللہ کی کوئی بھی قدرت ہے اس پہ اگر آپ غور کرتے ہیں نا تو انسانی عقل دنگ رہتی ہے کہ وہ اس کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں۔ تو ویسے بھی اگر آپ دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کے جو دلائل ہیں، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جو بات بھی نکلی ہے نا اس زمانے میں، تو وہ بعد میں 100% سچی ثابت ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام مسلم نے جب کتاب لکھی نا اس وقت مسلمانوں کا عروج تھا۔ آپ کو پتہ کہ اللہ کے رسول کے جانے کے بعد ابو بکر صدیق، پھر حضرت عمر کے بارے زمانے میں بہت فتوحات ہوئیں تو مسلمانوں کا عروج آ گیا۔ تو امام مسلم کی تقریباً 200 سال بعد کی ہے یہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ اس میں انہوں نے ایک حدیث لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں یورپین عیسائی مسلمانوں پہ غالب آئیں گے، لیکن اس وقت مسلمانوں کے حالات عروج دیکھ کے یہ عقل میں نہیں بات آتی تھی کہ مسلمان اتنے غالب آ چکے ہیں، کوئی ان کے سامنے ٹھہرتا نہیں، تو جی کیسے غالب آ جائیں گے؟ کیونکہ امام مسلم کے ذہن میں یہ اللہ کے رسول کا فرمان تھا، انہوں نے لکھ دیا۔ اب آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ آج ہمیں جیسے وہ نچا رہے ہیں مسلمان ملکوں کو، تو کسی حد تک آج سے چند سال پہلے سے بھی طاقتور تھے۔ یعنی جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، جیسے کہا ویسے ہی سچ ثابت ہوا۔ بعین ہی آپ ایک دفعہ مسجد میں تھے، حضرت حسن اور حسین آئے، تو حضرت حسن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ مسلمانوں کی 2 جماعتوں، 2 گروہوں، 2 پارٹیوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ صحیح بخاری کے اندر یہ واقعہ ہے۔ اب یہ آپ چلے گئے، کہہ دیا۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگیں ہوئیں، تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ کی بیعت کی۔ جو 2 مسلمانوں کے گروہ تھے، جو پارٹیاں تھیں، وہ ختم ہوئیں۔ اور یہ دلیل، یہ واقعات، یہ ان کی بیعت کرنا ہماری کتابوں میں بھی ہے، شیعہ کی اتھینٹک کتابوں میں بھی ہے۔ اب اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جیسے محمد رسول نے فرمایا تھا ویسے ہی ہوا۔ اگلی ایک روایت بیان کر کے ہم دعا کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، یہ بہت امیر گھرانے کے فرد تھے، اتنا اتنی اعلیٰ خوشبو لگاتے تھے، کہتے ہیں کہ جس بازار سے گزر کے چلے بھی جائیں نا، بعد میں بندے اس بازار میں داخل ہوں تو انہیں پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب جہاں سے گزر گیا ہے، اتنی اعلیٰ خوشبو وہی لگاتا ہے، بڑا عالی شان لباس پہناتے تھے۔ لیکن جب یہ مسلمان ہوئے تو ان کے چچا نے وہ سارا لباس بھی اترا لیا، تو یہ ایک ٹاٹ کی بوریا پہن کے امام الانبیاء کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھیں ان لوگوں نے قربانیاں دی تھیں، اور جنگ احد میں یہ شہید ہو گئے۔ جنگ احد میں جب شہید ہوئے تو جو کفن کی چادر تھی نا وہ چھوٹی تھی، ان کا قد لمبا تھا اور چادر نہیں تھی۔ اب ان کے سر کو اگر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں اگر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کیا کریں، تو آپ نے کہا کہ پاؤں کے اوپر گھاس ڈال دو اور سر کے اوپر نہ یعنی یہ مالی حالات تھے اس وقت۔ تو یہ ایک دفعہ مسجد میں بیٹھے تو ان کے اوپر پھٹی ہوئی چادر تھی، تو آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جب تم اپنے گھروں میں، مکانوں میں ایسے پردے لٹکاؤ گے جیسے لوگ کعبہ کے گرد غلاف لٹکاتے ہیں۔ اب آپ بتاؤ اپنے ڈرائنگ روم کو آپ ذرا چیک کریں تو کیسے ہیں آپ کے ہاں
یہ پردے. اور پھر دوسری بات آپ نے فرمائی اس وقت مالی حالت کیا تھی آپ کے سامنے ہے کہ احد 3 ہجری کو ہوئی ہے، 5 کو خندق تھی. یعنی احد کے 2 سال بعد لوگوں کا حال یہ تھا کہ بھوک کی بنا پہ پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے. لیکن اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ایک تو یہ ہے کہ ایسے پردے لٹکاؤ گے، دوسرا آپ نے فرمایا کھانے کی ایک ڈش ہمارے سامنے سے اٹھائی جائے گی، دوسری رکھی جائے گی، یعنی کئی کھانے ہوں گے. ابھی آپ سبھی افطار سحری کر کے آئے ہیں تو آپ کے سامنے ہے. کیا ہم نے اکیلے کسی نے خشک روٹی کھائی ہے؟ مثلا ہر ایک کے لیے کیا کیا تھا افطار کے اندر ہمارے ہاں کیا ہے. یعنی جب حالات سیاق و سباق اس چیز کو نہیں پریڈکٹ کر رہے تھے اس وقت آپ نے ان چیزوں کی، تو آپ نے یہ باتیں کیسے بتا دی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا نبی بغیر وحی کے نہیں بولتا. نبی کا اللہ کے ساتھ ہاٹ لائن کے ذریعے رابطہ ہوتا ہے. نبی کی بات رب کی بات ہوتی ہے، نبی کی بات رب کی بات ہوتی ہے. نبی کی ذات اور رب کی ذات ایک نہیں ہوتی، کیونکہ نبی کو رب نے پیدا کیا ہوتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہوتا ہے. اللہ کو بنانے میں کسی کا کوئی عمل دخل نہیں. جتنے نبی ہیں وہ کس نے پیدا کیے؟ اللہ نے. تو اس لیے اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے. اللہ رازق ہے، نبی مرزوق ہے، یعنی رزق دینے والا ہے اللہ، اور جسے رزق دیا جاتا ہے وہ کون ہے؟ اللہ معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، نبی عابد ہے، عبادت کرنے والا ہے. تو یہ فرق ہے نبی میں اور اس میں. اور ویسے بھی ہم جو کہتے ہیں نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ بھی رحیم ہیں، آپ بھی شفیق ہیں، آپ بھی رحمۃ للعالمین ہیں، اللہ بھی ہے. لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ارسلناک، ہم نے تمہیں رحمۃ للعالمین بنا کے بھیجا. اللہ کون ہے؟ اللہ خود ہی رحمۃ للعالمین ہے، اس کو بنانے میں کسی کا اختیار نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو غور و فکر کرنے، کتاب و سنت کو سمجھنے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا